صحابہ یہی کہتے تھے کہ تمہیں ناصر بہت خوش رکھے گا، اچھا کماتا ہے اور سلجھا ہوا بھی ہے، اس کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ تم پر جان نچھاور کرتا ہے۔ پھر یہ بھی تو دیکھو کہ ناصر کی والدہ کس طرح تمہارے وارث صدقے جاتی ہے، جب بھی گھر چکر لگاتی ہے تمہیں اپنے پاس سے اٹھنے بھی نہیں دیتی۔ تم بلا شبہ ایک خوش قسمت لڑکی ہو جو تمہیں ناصر جیسے لڑکا ملا ہے۔ میں یہ سب باتیں سن کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے ناصر کی تصویر دیکھی تھی تو دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ دبئی میں رہتا تھا، سننے میں آیا تھا کہ وہ دبئی میں بہت اچھی جاب کرتا ہے۔ میرے والدین اس رشتے سے راضی تھے، میں نے بھی حامی بھر دی اور یوں میری شادی ناصر سے ہو گئی تھی۔ ہم ایک ہفتہ پاکستان میں ہی رہے تھے۔ ناصر نے میرا بہت خیال رکھا، میری خوب آؤ بھگت کی، ہم نے جس قدر ممکن تھا ساتھ وقت گزارا۔ پھر ناصر واپس دبئی چلا گیا تھا، اس کی والدہ اور چھوٹی بہن نے میری دلجوئی کرنے کی کوشش کی تھی۔ 2 ہفتے بعد میرا ویزا بھی آ گیا تھا اور یوں ہم تینوں دبئی چلی گئی تھی۔ ناصر ہمیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا تھا، وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ناصر نے مجھے بتایا کہ اس نے کس طرح گن گن کر دن گزارے تھے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، مجھے دبئی کی سیر کرائے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے۔ میں گھر کا کام کرنے کی کوشش کرتی تو میری ساس اور نند میرا ہاتھ تھام کر محبت سے کہتی کہ فاخرہ ابھی آپ کے یہ دن انجوائے کرنے کے ہیں، آپ خود پر ذمہ داریاں مت ڈالیں۔ میں ان کی باتیں سن کر مسرور ہو جاتی تھی۔ صاحب نے ٹھیک تو کہا تھا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے ایسے لوگ ملے ہیں۔ میں نے فقط 4 دن میں ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے سسرال میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ دبئی جیسے مہنگے ملک میں بھی یہ لوگ زندگی کا ہر لگژری سے مستفید ہو رہے تھے۔ رات ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ڈنر پر جائیں گے۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ناصر نے میری تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگ رہے تھے۔ مجھے یہ زندگی بہت حسین لگ رہی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہ سب عارضی ہے، یہ تو سکھ کا تھوڑا سا مزہ ہے، اس کے بعد آزمائشوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں اور ناصر گھر واپس آ گئے تھے، پھر ہم دونوں نے شادی کی فلم دیکھی۔ ساری رات ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے رہے۔ صبح کے وقت میری آنکھ لگ گئی تھی، دوپہر 2 بجے کے قریب میں نیند سے بیدار ہوئی تو فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میرا شوہر اور ساس لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، دونوں کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ میں بولی ناصر آپ کب اٹھے؟ ناصر نے میری جانب گھور کر دیکھا تھا اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ ناصر کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے سخت خفا ہوں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ناصر نے مجھے یک کے بعد دیگرے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ میں بالکل حیران تھی، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ میں تو اپنا قصور بھی پوچھ نہیں پائی تھی کہ ناصر کہنے لگا ابھی اور اس وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے شکوہ کنان نگاہوں سے اپنی ساس کی جانب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے کچھ تو کہیں، اسے ایسا قدم اٹھانے سے باز رکھیں، مگر اس نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی تھیں اور مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے میں وجود نہیں رکھتی۔ میں ششدر ہو کر رہ گئی تھی، جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ اب ناصر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے منہ پر بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرے سپنوں کا شیش محل ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر گر پڑا تھا۔ میں پردیس میں بے یار و مددگار ہو گئی تھی، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا جہاں میں جا سکتی۔ پھر تھر تھر کانپنے لگی تھی، خود کو سنبھالنے کے لیے یوں ہی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ جب میں بہت دور پہنچ گئی تھی تو ایک بینچ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب مجھے کسی مرد کی آواز سنائی دی تھی، کیا ہوا آپ کو؟ یہ مرد میرے ساتھ انگلش میں مخاطب تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک عربی کھڑا تھا جس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ شکر ہے کہ میں پڑھی لکھی تھی اور انگلش میں بات کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو کہنے لگا کیا تم دبئی میں کسی کو جانتی ہو یا رہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، میں تو یہاں 5 دن پہلے آئی تھی، شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا تھا، مگر نہ جانے اسے آج کیا ہو گیا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ عربی کہنے لگا اچھا اگر تم میرے گھر چلنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، گھر میں میری بیمار ماں ہے، تم اس کی خدمت کرنا، میں تمہیں سیلری بھی دوں گا، یوں تم اپنے پیسوں سے ٹکٹ خرید کر واپس اپنے وطن بھی جا سکو گی۔ اس عربی کے بات سن کر میرے دل کو ڈھارس مل گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے تپتے صحرا میں کسی نے ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا ہو۔ میں نے اس عربی سے کہا کہ مجھے یہ آفر قبول ہے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گیا تھا۔ اس کا گھر بہت خوبصورت تھا، گھر میں پڑی ہر ایک چیز سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی امیر شخص ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کی والدہ کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر اداسی دار آئی تھی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھ جانے کو کہا اور بولا دراصل میری امی ایک ہفتے سے ہسپتال میں داخل ہے، کل انہیں چھٹی مل جائے گی تو وہ گھر واپس آ جائیں گی۔ میں نے امی کی حالت کے پیش نظر ہسپتال سے نرس لینے کا ارادہ کیا تھا، مگر نرس افورڈ کرنا اتنا آسان نہیں، تمہیں اس وقت پیسے اور ٹھکانے کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔
میں نے ویسے بھی سن رکھا تھا کہ پاکستانی لڑکے گھر کے کاموں میں ماہر ہوتی ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی تمہاری والدہ کہاں ہے؟ وہ بولا میری امی کو کل ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اس عربی کی بات سن کر تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میں بولی میں اس گھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ عربی کہنے لگا تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں یہاں رہوں گا ہی نہیں، دراصل میرے بہت سے کام پینڈنگ ہیں، میں اپنی والدہ کے آنے سے پہلے سب کو نپٹا لینا چاہتا ہوں۔ آج میں سارا دن مصروف رہوں گا، گھر کا چکر نہیں لگا پاؤں گا، کچن میں دنیا جہاں کی ہر شے پڑی ہے، کچھ کھانا ہو تو پکا کر کھا لینا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ عربی گھر سے نکل گیا تھا۔ مجھے ابھی تک اس بات کی پریشانی تھی کہ کیا میں نے اس طرح اجنبی شخص کے گھر رک کر ٹھیک کیا یا غلط، میں بھی کیا کرتی، میری مجبوری تھی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل بھی تو نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی تھی کہ یا اللہ مجھے کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچا لینا۔ مجھ پر تو پہلے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، ساری رات یوں ہی دعائیں کرتے کرتے گزر گئی تھی۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ عربی دوبارہ گھر نہیں آیا تھا، اگلے دن صبح ہی لوٹ کر آیا تھا، ساتھ اس کی ویل چیئر پر اس کی والدہ بھی تھی۔ اس عربی کے والدہ نے مجھے دیکھتے ہی چہرے پر کپڑا ڈال لیا تھا، میرے دیکھنے سے پہلے شاید اس کا چہرہ آیا تھا، نہ جانے انہوں نے مجھ سے پردہ کیوں کیا تھا، یا پھر وہ ہمیشہ سے پردہ کرتی تھی۔ اس بات نے مجھے کچھ پریشان کر دیا تھا۔ خیر میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ بیمار خاتون ہے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ عربی کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی، اس کی والدہ سچ میں بیمار تھی۔ اس عربی نے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ عربی اپنی امی کو کمرے میں چھوڑ آیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے، میں چھوٹا سا تھا جب میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے امی نے میرے باپ کا بھی کردار ادا کیا اور ماں کا بھی، میں اس مشکل وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنی ماں کی ساری ذمہ داریاں تم پر ڈال دی ہیں، دراصل تمہیں صرف چند گھنٹے ہی ان کا خیال رکھنا پڑے گا، تم صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ان کا خیال رکھو گی، اس کے بعد میں گھر آ جایا کروں گا اور ساری ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ میں اس عربی کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی، میں نے عربی کے والدہ کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اس کام میں بالکل بھی دقت محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میری ڈیوٹی فقط اتنی سی ہوتی تھی کہ میں نے کھانا لے جا کر کمرے میں رکھ دینا ہوتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے پردہ کرتی تھی اس لیے میرے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی، وہ مجھے باہر جانے کا اشارہ کر دیتی تھی، آدھے گھنٹے بعد میں خود دروازے کے دستک دے کر برتن اٹھا کر لے جاتی تھی، میں ان کو دوائیاں بھی ایسے ہی دے دیا کرتی تھی۔ مالکن کی ذمہ داری تو مجھ پر زیادہ نہیں تھی، بس گھر کے کاموں میں سارا دن مصروف رہتی تھی، صفائیاں وغیرہ بھی میرے ذمہ تھی اور کھانا بنانا بھی۔ میں خود کو ذہنی طور پر بھی مصروف رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر میری لیے یہ ناممکن تھا، رہ کر مجھے اپنے گھر کی بہت یاد ستاتی تھی، میں کچن میں کام کرتے ہوئے روتی چلی جاتی تھی، مجھے میرے والدین بہت یاد آتے تھے، میں امی کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتی تھی، ان سے یہ سب کچھ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے چھوڑ دیا، وہ بھی وجہ بتائے بغیر، اس نے مجھ پر ذرا رحم نہ کھایا اور مجھے پردیس میں بے گھر کر دیا تھا، میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں تھی، پردیس میں بے گھر کر دیا تھا، میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس عربی نے مجھے سہارا دیا تھا، اگر یہ بھی مجھے نہ ملتا تو میرا کیا ہوتا، نہ جانے میں کیسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کب میری زندگی میں وہ دن آنا تھا جب میں اپنے والدین سے مل پاتی، تب تک تو مجھے انتظار کے گھٹن مرحلے سے گزرنا تھا۔ میں اپنے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اگر میری امی کو پتہ چل جاتا کہ میں اس وقت کس طرح دبئی میں پھنسی ہوئی ہوں تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن دل بہت اداس تھا تو سوچا کہ اپنی سہیلی نمرہ سے رابطہ کرتی ہوں، اس سے کہتی ہوں حال دل۔ میں نے گھر میں پڑا PTCL اٹھایا تو پتہ چلا کہ وہ تو کام ہی نہیں کرتا۔ میں بہت اداس ہو گئی تھی، اب میرے ذہن میں چوکیدار کا خیال آیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کے موبائل سے گھر رابطہ کر لیتی ہوں۔ میں چوکیدار کے پاس گئی اور بڑی مشکل سے اسے اپنی بات سمجھانے کے قابل ہوئی تھی کہ مجھے تمہارا موبائل فون چاہیے، میں گھر رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس چوکیدار نے صاف صاف انکار کر دیا اور بولا میرے موبائل میں پیسے نہیں ہیں۔ مجھے مایوسی ہوئی تھی، مگر میں آج ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی، آج میں کسی اپنے مہربان سے بات کر کے دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ تم مجھے کسی PCO کا پتہ ہی بتا دو، میں خود باہر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ عربی ہنس دیا اور بولا ناممکن ہے، یہ مالک نے سختی سے منع کیا کہ میں آپ کو گھر سے جانے نہ دوں، آپ نہ تو کسی کو فون کال کر سکتی ہیں اور نہ ہی باہر جا سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر تو میرا دل بیٹھ گیا تھا، کیا اس عربی نے مجھے اپنے گھر میں نظر بند کر لیا تھا؟ میں تو یہ سب سوچ کر ہی تھر تھر کانپنے لگی تھی، کیا گھر واپس جانا فقط میرا خواب تھا؟ کیا میں یہاں پردیس میں مر جاؤں گی؟ اب مجھے اس عربی کا بے صبری سے انتظار تھا، میں اس سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ شام میں جب وہ عربی آیا تو میں قدرے غصے سے بولی
میں تمہاری جاگیر نہیں ہوں، فقط ایک ملازمہ ہوں جو اپنی مرضی سے کہیں بھی آنے جانے کا حق رکھتی ہے، فون پر اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتی ہے۔ تم نے کیا سوچ کر مجھ پر اس قدر پابندیاں لگائی ہیں؟ مجھے تو اس متعلق کچھ علم ہی نہیں تھا، آج تمہارے چوکیدار سے علم ہوا کہ تم نے تو مجھے اپنے گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر اس عربی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں نے یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے، تم دبئی میں بالکل انجان ہو، تمہیں علم نہیں ہے کہ یہاں کیسے کیسے انسان نما بھیڑے پھر رہے ہوتے ہیں، تم اگر غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو عمر بھر تمہارا سراغ نہیں لگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ پردیسی میرے وطن میں یہ سب کچھ برداشت کرے، اس لیے میں نے اپنے چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں کہیں بھی آنے جانے نہ دے۔ رہی بات فون پر بات کرنے کی، تو تم اپنے والدین سے رابطہ کر کے کیا کہو گی؟ یہ کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور اب میں ایک عربی کے گھر ملازمت کر رہی ہوں تاکہ وطن واپسی کے لیے کچھ پیسے جمع کر سکوں۔ تم اپنے والدین کو اذیت دینا چاہتی ہو کیا؟ میں جب اپنی ماں کو دکھ سمجھ سکتا ہوں تو کسی اور کے والدین کا کیوں نہیں؟ کیا ہی اچھا ہوگا کہ تم ایک مہینے کی تنخواہ لے کر اپنے ملک واپس چلی جاؤ، وہاں جا کر پھر اپنے حالات گھر والوں سے کہہ لینا۔ مجھے عربی کی باتیں اچھی لگی تھیں، میں نے مسکرا کر اس سے معذرت کی تھی اور بولی، معاف کرنا، تمہیں سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دراصل مجھے اپنے شوہر نے اس طرح کا دکھ دیا ہے کہ میں اب کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہی ہوں۔ عربی کچھ بھی کہے بنا چلا گیا تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ابھی چاند ہی دن گزرے تھے، ابھی بھی بہت گھٹن وقت مجھے یہاں گزارنا تھا۔ میری دلی خواہش یہ تھی کہ اس مہربان عربی کی والدہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ جو دوسروں کا اس قدر احساس ہوتا ہو، اللہ اسے اپنوں کی آزمائش سے بچائے۔ میرے اس گھر میں روٹین بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور پھر عربی کے والدہ کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہو جاتی تھی۔ میں ان کے پاس کھانا وغیرہ رکھ کر باہر نکل جاتی تھی۔ آج جب میں کھانے کے برتن اٹھانے گئی تو مجھے ٹرے میں ایک کاغذ پڑا ہوا نظر آیا تھا۔ میں اس کو اٹھانے لگی تو عربی کی والدہ نے جلدی سے ہنکارا بھرا تھا اور مجھے کمرے سے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ میں نے کچن میں آ کر برتن رکھ دیے اور کاغذ اٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر تو جان نکل گئی تھی کہ اس کاغذ پر اردو لکھی ہوئی تھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں تو گمسم سی ہاتھ میں کاغذ پکڑ کر کھڑی تھی کہ عربی کی والدہ پاکستان سے تھیں، اگر ایسا نہیں تھا تو پھر وہ اردو کیسے لکھنا جانتی تھی؟ چلو میں نے مان لیا کہ ان کو اردو بھی آتی تھی، تو پھر وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تو یہاں آ کر ان کا گھر سنبھال لیا تھا، ان کا بھی ممکنہ حد تک خیال رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ اردو جانتی ہیں، اس لیے میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی کلام کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگی تھی۔ اس نے مجھے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ایک بار پھر سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ جانے کیا ماجرا تھا، میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ 4 بجے میں اپنے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ اس عربی نے مجھے اپنے لگژری گھر کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر میں ایک کمرہ رہنے کو دیا ہوا تھا۔ صبح سے شام 4 بجے تک تو میرا وقت بہت اچھا گزر جاتا تھا، مگر اس آگے ایک ایک منٹ میں گن کر گزارا کرتی تھی۔ وقت تو تھم سا جاتا تھا، مجھے پاکستان کی یاد آنے لگتی تھی، اپنوں کا خیال بے چین رکھتا تھا۔ نہ جانے میرے پیچھے کیا کچھ ہو گیا تھا، پاکستان میں سب کیسے تھے۔ میری امی نے نہ جانے کتنی بار میرے سسرال میں فون کیا ہوگا، میری خیریت معلوم کی ہوگی، پتہ نہیں انہوں نے آگے سے امی کو کیا کہہ دیا ہوگا، انہیں کیا بتایا ہوگا کہ ان کی بیٹی فاخرہ کہاں چلی گئی ہے، وہ فون پر بات کیوں نہیں کرتی۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی جب میرے کمرے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو سامنے عربی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ڈسٹرب کر دیا، دراصل میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اس عربی نے سارا نام کہہ کر کسی کو پکارا تھا۔ ابھی میرے سامنے ایک جوان سی عمر کی عربی عورت آ گئی تھی، یہ بلا شبہ بہت ہی حسین تھی۔ عربی مرد کہنے لگا کہ میں نے امی کی دیکھ بھال کے لیے انہیں کام پر رکھ لی ہے، تم بس میرے گھر کو دیکھو گی، صفائی ستھرائی تمہارے ذمہ ہے۔ میں نے سارے ہلا دیا تو عربی کہنے لگا کہ آپ تمہاری ڈیوٹی ٹائمنگ بھی زیادہ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ تمہیں رات کے وقت میری والدہ کے ساتھ ہی گزارنا پڑے۔ میں نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ عربی چلا گیا تھا۔ اگلے دن میں کام پر گئی تو سارا نے مجھے مالکن کے کمرے میں بھی جانے نہیں دیا۔ میں نے اسے اشاروں سے سمجھایا کہ میں تو فقط مالکن کی طبیعت کے متعلق جاننا چاہتی ہوں۔ سارا نے نفی میں سار ہلا دیا اور کہنے لگے کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رات کے وقت جب سونے کا ٹائم ہو گیا تو سارا نے خود ہی مجھے مالکن کے کمرے میں جانے کو کہہ دیا تھا۔ میں وہاں گئی تو فرش پر 2 بستر لگے ہوئے تھے، جبکہ مالکن اپنے جہازی سائز بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سارا نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ ہم دونوں مالکن کے ساتھ ہی سویا کریں گی، رات کے وقت ان کے ہاتھ بگڑ جاتی ہے اور مجھ سے انہیں سنبھالا نہیں جاتا۔ میں نے دل میں شکر کیا تھا کہ میری جان سرونٹ کوارٹر والے کمرے سے چھوٹ گئی تھی، کیونکہ وہاں مجھے تنہائی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ رات کاٹنا میرے لیے بہت گھٹن ہو جاتی تھی۔ پہلی رات میں بستر پر لیٹ ہی سو گئی تھی۔
کئی راتوں سے بے خوابی کا شکار تھی، اس لیے جلدی نیند آ گئی تھی۔ صبح سو کر اٹھی تو سارا کہنے لگی غسل کر لو۔ میں حیران ہوئی تھی، وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ ہاں مالکن کے کمرے میں سوئی تھی، نہ جانے یہاں کتنے جراثیم ہوں گے، اس لیے لازمی غسل کر لو۔ میں نے سارا کی بات سن کر غسل کر لیا تھا اور پھر گھر کے کاموں میں مشغول ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی کہ سارا تو مالکن کے کمرے سے بالکل بھی باہر نہیں آئی تھی، جبکہ مجھے تو وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں مالکن سے بات کرنا چاہتی تھی، ان سے استفسار کرنا چاہتی تھی کہ آخر انہیں اردو کیسی آتی ہے، اور پھر وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہے کہ مجھے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی ہے۔ یہ ابھی تک ایک راز ہی تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میرا مہینہ یوں ہی ختم ہو جائے گا اور میں عربی مالک سے پیسے لے کر وطن واپس آ جاؤں گی، مگر نقاب پوش مالکن کا راز معلوم نہیں کر پاؤں گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میرا تجسس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک شام میں اپنے خیالات کے ہاتھوں اس قدر بے چین ہو گئی تھی کہ میری آنکھوں سے نیند ہی اڑ گئی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی تھی، مگر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سارا کی جانب دیکھا تو وہ بڑے مزے سے خراٹے لے رہی تھی۔ تب میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اور کچھ نہیں تو مالکن کا چہرہ ہی دیکھ لیتی ہوں۔ میں دبے پاؤں سے چلتی ہوں مالکن کے سرانے جا کر کھڑی ہوئی تو میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تھا۔ پھر تو جیسے زمین آسمان کی گردش رک گئی تھی۔ یہ میرے لیے کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ مالکن بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی تھی، ہم دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ میں سوال کرنا چاہتی تھی مگر مالکن نے مجھے روک دیا اور جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ معاملہ پہلے سے زیادہ الجھ گیا تھا۔ یہ یہاں کیسی پہنچی تھی؟ یہ تو میری نند کلثوم تھی، اس کا بھلا ایک عربی کے گھر میں کیا کام تھا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے میری نند کنواری تھی، وہ اتنے دنوں سے اپنے گھر سے غائب تھی، تو کیا اس کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی؟ پھر یہ بھی بات بڑی عجیب تھی کہ مجھ سے عربی مالک نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس نے میری نند کے بارے میں یہ کیوں کہا تھا کہ وہ اس کی والدہ ہے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہو چکا تھا کہ میری نند اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو خطرہ ہے۔ آپ سوچنے کے بعد یہ تھی کہ کیا مجھے اس شخص کی بہن کی فکر کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں، جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی، جس نے مجھے طلاق دینے سے قبل میری خطا تک نہیں بتائی تھی۔ وہ عورت جو مجھے پاکستان سے تو بڑے ماں سے ساتھ لائی تھی، مگر جب اس کا بیٹا مجھے طلاق دے رہا تھا تو اس نے اف تک نہ کیا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنی جان بچا کر بھاگ جاتی، مگر یہ انسانیت کا سب سے نچلا درجہ ہوتا۔ میرے ساتھ برا تو میرے شوہر نے کیا تھا، اس کی سزا بھلا میں اپنی نند کو کیسی دے سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی نند کے ساتھ رابطہ خط کے ذریعے کرنا ہے۔ میں نے سرونٹ کوارٹر میں جا کر خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے کیا؟ اب اس مسئلہ یہ خط زکیہ تک پہنچانے کا تھا۔ اس کا حال بھی میں نے یہ نکالا تھا کہ سارا کو بہانے سے کچن میں بلا کر میں خود باہر نکل گئی تھی۔ میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور زکیہ کے پاس وہ خط چھوڑ کر آئی تھی۔ شام کے وقت میں نے پھر سے بہانہ بنایا اور سارا سے کہا کہ مالکن کے کمرے سے برتن اٹھانے جا رہی ہوں۔ زکیہ نے مجھے دیکھا تو ایک کاغذ برتنوں کے ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ برتن میں نے کچن میں رکھ دے اور خود باتھ روم میں جا کر زکیہ خط پڑھا تھا۔ اس نے لکھا تھا، مجھے مدد کی ضرورت ہے بھابھی، آپ پولیس کو اطلاع کریں ہر حال میں۔ نیچے ہی زکیہ نے دبئی کے پولیس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں اب شاش و پنج میں مبتلا تھی کہ کس طرح سے فون کروں پولیس کو، کیونکہ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔ اس وقت میری نظر سارا پر پڑی تھی، وہ اپنے موبائل سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ عورت جو عربی نے میرے پہرے کے لیے رکھی تھی، وہی انجان میں میرے کام آ رہی تھی۔ جیسے ہی سارا زکیہ کے کمرے میں گئی، میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور باتھ روم میں جا کر پولیس کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ پولیس نے مجھے چند تدبیریں بتائی تھیں اور کہا تھا کہ ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر میں عربی بھی گھر آ گیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی کہ ہمارے گیسٹ روم میں سانپ آ گیا ہے۔ عربی بہت گھبرا گیا، وہ اور سارا جلدی سے گیسٹ روم میں چلے گئے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، میں نے انہیں باہر سے لاک کر دیا تھا۔ ایسا کرنے کا مجھے پولیس نے کہا تھا تاکہ وہ عربی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ عربی غصے سے غرا رہا تھا، وہ دروازے کو اس طرح سے پیٹ رہا تھا کہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ابھی دروازہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ خیر اتنی دیر میں پولیس آ گئی تھی۔ چوکیدار کو تو انہوں نے پہلے ہی ہاتھ کڑی لگا دی تھی۔ پھر عربی اور سارا کو بھی گرفتار کر لیا تھا، جبکہ مجھے اور زکیہ کو بیان دینے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ ادھر جا کر زکیہ نے بتایا کہ میں اور یہ عربی لڑکا آپس میں محبت کرتے تھے، یہ میرا رشتہ لے کر گھر آیا مگر بھائی نے انکار کر دیا تھا۔ پھر بھائی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کو گھر لے آئے۔ بھائی ہر وقت اپنی بیوی میں ہی مصروف رہتے تھے، اس لیے مجھے لگا کہ اپنی محبت کو پانے کا اس سے اچھا موقع مجھے پھر کبھی نہیں ملے گا، اس لیے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس عربی نے پہلے مجھے ایک دن اپنے دوست کے گھر رکھا اور پھر اپنے گھر لے گیا اور یہ کہا کہ تمہیں بیمار ہونے کا ناٹک کرنا پڑے گا، نہیں تو محلے دار پولیس کو بلا لیں گے۔ میں نے ایک کام والے کا بھی انتظام کر لیا ہے، تم اس کے سامنے چاند روز بڑھیا بننے کا ناٹک کر لینا۔ عربی نے مجھے ملازمہ کے سامنے چہرہ ڈھکنے کی ہدایت کی تھی۔
یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی تھی کہ ملازمہ کے روم میں کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی سامنے کھڑی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی کو پتہ چلے کہ میں یہاں ہوں اور وہ مجھے گھر ساتھ لے جائے، کیونکہ میں تو ابھی بھی عربی سے محبت کرتی تھی۔ مگر ایک دن جب وہ فون پر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے سن لیا تھا کہ اس نے تو میرا اور بھابھی کا سودا طے کر دیا تھا۔ وہ ہمیں فروخت کر دینا چاہتا تھا۔ میں تو وہاں پھنسی ہوئی تھی، اس لیے بھابھی کو وہاں سے بھگا دینا چاہتی تھی۔ پولیس نے میری والدہ اور بھائی کو بھی تھانے بلا لیا تھا۔ میری سابقہ ساس کہنے لگی مجھے معاف کر دینا بیٹی، تم میں طلاق میری وجہ سے ہوئی۔ جب زکیہ گھر سے بھاگ گئی تھی تو میں نے تمہارے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی اس سب میں ملوث تھی، اس نے تمہاری بہن کو گھر سے بھگا دیا ہے، اسی غصے میں اس نے تمہیں طلاق دی تھی، اور مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ تم نے ہی میری بیٹی کو بچا ہے۔ تم مجھے معاف کر دو۔ میری ساس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی، معاف کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ پولیس نے چھاپا مار کر عربی کے گروہ کو پکڑ لیا تھا، مجھے وطن بھجوا دیا تھا۔ میری لوٹی پٹی حالت دیکھ کر میری والدین بہت افسردہ تھے، مگر میرے پاس ان کو دینے کے لیے تسلی کا ایک حرف بھی نہیں تھا۔ کسی کی گناہ کی سزا مجھے مل گئی تھی، آگے دنیا اندھیر نظر آتی ہے، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے روشنی کی کوئی امید نظر آ جائے۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔